شریف کی جتنی سزا کا عمل غیر شفاف تھا اور مینج تھا، اتنا ہی اس کی معافی کا عمل بھی جو ہے وہ غیر شفاف ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ڈیو پروسیس کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ العزیز کے ریفرنس میں وہی ہوا جس کا گمان اور خیال کیا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب جن کو لاڈلا پلس بنا کر لایا گیا ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں 23 جوان شہید ہو جاتے ہیں، گویا 23 گھر اجڑ گئے، اور ایک لحاظ سے پورے ملک میں ایک ماتم ہے اور ایک نوحہ ہے کہ کب تک ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ 27 دہشت گرد اگرچہ مارے گئے ہیں، لیکن ان 23 جوانوں کا کیا کریں جن کے پیچھے پورے خاندان تھے، جن کی مائیں تھیں، جن کی اولادیں تھیں اور جن کے بھائی تھے۔ آج ان گھروں میں کیا کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ یقینی طور پر شہادت کی منزل پا لینا ایک فوجی جوان کی بنیادی حسرت ہوتی ہے، بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور یہی خون ہے جس کی بدولت پورا پاکستان محفوظ رہتا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف فوج کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری عوام کی لڑائی ہے۔ دشمن صرف فوج کا نہیں ہے۔ فوج اس لیے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں کہ دشمن کو پتہ ہے کہ یہی وہ دیوار ہے جس کو گرانے کے بعد ہم پاکستان کی عوام کو بھی گرا سکتے ہیں، اور یہی وہ دیوار ہے جب تک یہ مضبوط اور مستحکم ہے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں، پاکستانی عوام محفوظ ہیں۔ اور جس دن اللہ نہ کرے اس دیوار کو میں کوئی دراڑ آتی ہے، اس دن نہ پاکستان محفوظ ہے اور نہ اس کے عوام محفوظ ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان آرمی انتہائی مضبوط مستحکم ہو اور دشمن کے ہر منصوبے کو ناپاک بنانے کے لیے وہ ہمیشہ فعال کردار ادا کرتی رہے۔ لیکن ایسے میں ضروری ہے کہ عوام بھی اپنے گرد و پیش نظر رکھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپورٹ کر کے ان دہشت گردوں کو یہاں تک پہنچایا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں اسلحہ فراہم کیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، وہ کون لوگ تھے جو انہیں گائیڈ لائن دے رہے تھے، وہ کون لوگ تھے جن کے پشت پناہی پر کی وجہ سے یہ پاک آرمی کے جوانوں تک پہنچے۔ پاک آرمی وہ دیوار ہے جس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس دیوار کو گرانے کے لیے کس نے کندھا فراہم کیا، یہ سوچنا ہوگا۔ بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہماری آرمی ہی وہ ادارہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے، اور جس نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی نہ صرف حفاظت کرنے والی ہے بلکہ اپنے عوام کے لیے بھی وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں پاک آرمی کی انٹیلیجنس، پاک آرمی کے جوان اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہاں ہمیں بھی اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو چن کر سامنے لانا ہوگا جو پاک آرمی کے جوانوں کو شہید کروانے میں اپنا کندھا فراہم کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک دوسری خبر کہ نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کے لیے ابھی اور بھی امتحان باقی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح نواز شریف کو سزا دینے کا عمل انتہائی غیر شفاف تھا، اور یہ غیر شفاف ٹرائل تھا، ججز اور جرنیلوں کا گٹھ جوڑ تھا جس کی بنیاد پر نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ اس وقت مقصد عمران خان کو لانا تھا اور نواز شریف کو اس راستے سے ہٹانا تھا۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا گیا۔ نواز شریف کی سزا کا جو عمل تھا وہ مکمل طور پر غیر شفاف تھا۔ اس وقت کی سپریم کورٹ یا جو ججز تھے جو بھی سزا کے عمل کا حصہ تھے، ان ججز اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان جنرلز کے گٹھ جوڑ کر دیا تھا۔ اس ہٹانے کے عمل کو جتنا غیر شفاف رکھا گیا، جتنا انصاف کے تقاضوں سے دور رہ کر اس ٹرائل کو چلایا گیا اور نواز شریف کو نااہل کیا گیا، یہ یقینی طور پر عدالت کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھل رہا ہے اور اس پر بات ہوگی اور اس پر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت کی عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو فیصلہ دیا وہ آئین اور قانون کے خلاف تھا۔ یہی بات ہے کہ آج نواز شریف کو جب بری کرنے کی بات آ رہی ہے تو یہ طے ہے کہ اس وقت کی عدالت نے، اس وقت کی عدالتی نظام نے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا وہ انتہائی غیر شفاف تھا۔ لیکن جس طرح ان کو ہٹانے میں اور ان کو نااہل کروانے میں، سزا دلانے میں
غیر شفاف ٹرائل کیا گیا، اسی طرح اس یعنی اگر کہا جائے کہ وہ دھبا جو عدالت نے اپنے ماتھے پر لگایا، اس کو مٹانے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا گیا ہے اور نواز شریف کو یعنی بری کرنے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا گیا ہے، وہ بھی انتہائی غیر شفاف اور غیر منصفانہ ہے۔ نواز شریف کی جتنی سزا کا عمل غیر شفاف تھا اور مینج تھا، اتنا ہی اس کی معافی کا عمل بھی جو ہے وہ غیر شفاف ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ڈیو پروسیس کوئی نہیں ہے۔ سزا کا عمل بھی غیر شفاف تھا، معافی کا عمل بھی غیر شفاف ہے۔ معافی ان کا حق تھا، لیکن جو ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو کیے بغیر جس تیز رفتاری سے سزا سے گزارا گیا تھا، اس کی معافی کے لیے بھی لندن سے واپسی جس دن ان کی جہاز میں پہلا قدم انہوں نے رکھا تھا تو انہیں پتا تھا کہ ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ جس طرح جلدی کی گئی ان کو ہٹانے کے لیے تاکہ عمران خان کو لایا جا سکے، اسی طرح اب عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور اس کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے اور نواز شریف کو لانے کے لیے جو عمل اختیار کیا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ عدالت کا یہ نظام، گزشتہ دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں کرپشن میں عدالتی سسٹم تیسرے نمبر پر ہے، اور پوری دنیا میں عدالتی جو نمبرنگ ہے اس میں بھی ہماری عدالتوں کا کوئی نمبر نہیں نظر آ رہا، 130-140 کے اوپر ہے۔ اس طرح کا جب نظام عادل ملک میں موجود ہوگا تو پھر نواز شریف صاحب لاڈلا پلس بن کر آئیں یا عمران خان لاڈلا بن کر آئے، ملک کی عوام کے لیے کبھی بھی بہتری نہیں ہو سکتی۔